السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے. جو علیم بذات الصدور ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بطور خاص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، آقا انعامدار، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جنہوں نے لاکھوں مصائب و آلام برداشت کر کے اس دین یعنی دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اس نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ نمبر 9 یعنی سورہ التوبہ آیت نمبر 119 اور سورہ نمبر 33 یعنی سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71 پڑھی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی آیات، ان کے علاوہ کچھ اور آیات اور احادیث کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند منٹ گشائی کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ تو ہمیں قرآن و حدیث کے تحت کہنے اور کہنے سے زیادہ ہمیں عمل پیرا ہونے اور تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ محترم بزرگوں، دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں پڑھی، اس مناسبت سے آج کا میرا جو موضوع ہوگا، عنوان ہوگا، وہ ہے سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ یعنی سچ بولنے سے کیا فوائد ہیں اور جھوٹ بولنے سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ برداشت کریں گے، صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے، متقی کی پہچان ہے۔ سچ بولنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو درست کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ جانے انجانے میں کوئی گناہ کیے ہیں، خطا کیے ہیں، نسیان کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کیا کہ ہمیشہ اپنی پاک زبان سے پاک باتیں نکالیں، سچ باتیں بولیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی تلقین کی ہے سچ بولنے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مخاطب کیا ہے وہ کس کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیا ہے۔ کس کو؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور پاک صاف سیدھی باتیں کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا یعنی اس کی اطاعت کرے گا،
تو گویا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سچ بولنے کے لیے کہا، اس کے بعد فرمایا اس آیت میں کہ ان کے لیے 2 فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص سچ بولے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کو یہ حکم ان 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کے بعد دیا جو جنگ تبوک سے بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا، بلکہ سچ کا سہارا لیا اور اعتراف گناہ کر لیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کہ اس عذاب سے بچ گئے جس کی وعید اس نے جھوٹے عذر بیان کرنے والے مومنوں کو یوں سنائی، انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون۔ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 95۔ وہ ناپاک ہیں اور ان کے کرتوتوں کے باعث ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول کر لی، ان کے بعد وہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وہیں منافقین کے لیے وعیدیں سنا دی کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو صحابہ کرام جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کو کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی تھی؟ حضرت کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ پہلے تو کہا گیا کہ 40 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی ہے، دوست یاروں سے کسی سے نہیں۔ پھر 40 دن کے بعد یہ حکم بھی صادر کر دیا کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی باتیں نہیں کرنی ہے۔ کیسا گزرا ہوگا؟ سچ بولنے کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہوئی تھی۔
جو ہی 50 دن ہو گیا خوشخبری مل گئی کہ مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ 3 صحابہ کرام کا نام تھا، اگر آپ ایک لفظ یاد رکھیں گے مکہ، تو وہ تینوں نام آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مکہ، میم سے مراد مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک، ہلال سے ہلال بن امیہ، یعنی مکہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی بہانہ نہیں کیا، سلنڈر ہو گئے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ان تینوں کو اور صحابہ کرام سے بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا کہ نہیں بات چیت کرو۔ محترم بزرگ اور دوستو، تو کچھ دن کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے، کچھ مہینے کے لیے سچ بولنے سے تکلیفیں آ سکتی ہے، لیکن بڑا فائدہ ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، سچ بولنے والے یہ متقی ہوتے ہیں، اور متقین کی صفت بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اٹھائیے سورہ الزمر آیت نمبر 33-34، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہے، اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص سچ بات لے کر آئے اور اگر ہم نے آپ نے اس کی تصدیق کر لی، تو گویا کہ یہ متقین کی علامت ہو گئی، متقی کی علامت ہو گئی، وہ پرہیزگار ہے، اچھا انسان ہے۔ آپ تو یہ ماحول میں دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ کہیں کہیں کسی گاؤں میں ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بھر جھوٹ بولتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور کوئی سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، سچا آدمی ہے۔ وہ سچ بولنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا ہوتا ہے، دن بھر جھوٹ بولتے رہتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے اور جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تم ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور تم سچ جھوٹ سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔
اور جو شخص سے جھوٹ بولتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے، اور وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2607 کی حدیث ہے۔ آج ہمارے ماحول میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، چند روپیہ کی عوض جا کے کورٹ کچہری میں گواہ بھی دے دیتے ہیں، اپنے بھائی کے خلاف، اپنی بہن کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے چند روپے کی عوض تیار ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا شخص جہنمی ہے اور ایسا شخص منافق بھی کہلایا جائے گا، کیونکہ منافق کی علامت 3 ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق کی علامت 3 ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 33 کی ہے، اور حدیث نمبر 34 میں ہے، جو اس طرح ہے کہ منافق کی علامت 4 ہے، پکا منافق کی علامت 4 ہے کہ جب امانت سونپی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، باتیں کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ میں اتر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی حال ہو رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر کوئی چیز اس سے رکھنے دیا جائے تو اسے خرچ کر دیتا ہے یا غائب کر دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، اور اگر کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اتنی گالیوں کی بوچھار کرتا ہے، سننے کے لائق ہی نہیں۔ اگر چاروں خصلتیں کسی کے پاس ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اگر چاروں میں سے ایک خصلت ہے تو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، سچ بولنے سے فائدے ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں اور کل قیامت کے روز بھی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو اس کے خطرناک نقصان ہیں۔ جی ہاں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کیا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو کہتے کہ ہاں خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی اس کی تعبیر کر دیتے۔ حسب معمول ایک دن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا آج ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور دونوں نے میرے بازو کو پکڑ کر اٹھایا اور مجھے ارض مقدسہ لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز ہے،
مہمیز جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو سیمنٹ کا بوری اٹھاتا ہے، کڑی ہوتا پکڑ اٹھاتے ہیں سیمنٹ کا بورا یا مکئی کا بورا، اسے ایک مہمیز ہے۔ کھڑا آدمی بیٹھے آدمی کے بانچ کو پکڑ کر کے لے جاتا ہے گدی تک، پھر اس بانچ کو پکڑ کر کے لے جاتا ہے گدی تک اور چھوڑ دیتا ہے، پھر دونوں اپنی جگہ پر صحیح سلامت آ جاتے ہیں، پھر پکڑتا ہے، پھر گدی تک لے جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں ایسا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ دونوں کہے کہ آپ آگے چلیے، لہٰذا ہم آگے گئے۔ لمبی حدیث ہے، 3-4 باتیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا جن کی بانچیں چیری جا رہی تھی وہ آدمی تھا جو صبح گھر سے نکلتا تھا تو دن بھر جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں دور دور تک پھیلی جاتی تھی، اس لیے اسے ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ہم تو بات بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا مذاق سے جھوٹ بولے؟ اگر آپ نے مذاق سے بھی جھوٹ بولا ہے تو وہ جھوٹ لکھا جائے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے کہ میری ماں نے مجھے آواز دی کہ بیٹا سنو میں تجھے کچھ دیتی ہوں، بیٹا سنو میں تجھے کچھ دیتی ہوں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے ماں سے پوچھا کہ تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ کہا خبردار، اگر آپ اسے کچھ نہ دیتی تو آپ پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں ایسا کام کرتی ہیں، اگر بیٹا یا بیٹی دور کہیں کھیل رہا ہوتا ہے، بیٹا سنو کیا بات ہے، لو میں تجھے کچھ دیتی ہوں، جب آتا ہے تو کیا دیتی ہیں؟ تھپڑ لگاتی ہیں، تجھے میں گھر میں کھیلنے کے لیے کہا تھا نا، یا پھر کچھ نہیں چلو تم کو میں نہلا دیتی ہوں۔ جھوٹ بولا کچھ دیتی ہوں بلانے کے لیے، یا اگر آپ نے مذاق میں بھی جھوٹ بول دیا تو یہ ایک جھوٹ لکھا جائے گا آپ کے کھاتے میں، آپ گنہگار ہوں گے، آپ خطا کار ہوں گے۔ ہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ شاید بولیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ ابو داؤد حدیث نمبر 4991 کی حدیث ہے۔ جھوٹ بول سکتے ہیں 3 جگہوں پر، جو کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1929 میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ لا يحل الكذب الا في 3 يحدث الرجل امرأته ليرضيها۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے، کسی بات پر غصہ ہے، آپ سے دور بھاگ رہی ہے، تو آپ اسے جھوٹ بول کر منا سکتے ہیں، جھوٹ بول کر منا سکتے ہیں اگر مانتی ہے تو۔ نمبر 2، لڑائی کے میدان میں، جنگ کے میدان میں وہ لوگ 1000-2000 ہیں، آپ تعداد میں کم ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے بول سکتے ہیں آج کل تو موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، جلدی آؤ،
کہاں تک پہنچے؟ ہے کوئی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے جائز ہے۔ تیسرا، دو بھائی ہے، دو گروہ ہے، سچ بول رہے ہیں، صلح نہیں ہو رہا ہے، نہیں مل رہے ہیں، آپ جھوٹ بول کر کے صلح کرا سکتے ہیں، جھوٹ بول کر کے صلح کرا سکتے ہیں۔ یہ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، بچے کہاں سے سیکھتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے؟ اپنے ماں سے، باپ سے۔ آپ نے شاید وہ بات سنی ہے، گھر میں باپ سو رہا ہے، کوئی بلانے آیا ہے، تو باپ بول کے کیا بھیجتا ہے کہ جاؤ کہہ دو گھر میں نہیں ہے۔ بیٹا جاتا ہے باہر میں، جا کے بولتا ہے کہ ابا بولے کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ سیکھا کہاں سے؟ گھر سے، باپ سے۔ اس لیے خدا را آپ خود سچ بولیں اور اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں، انشاءاللہ گھر آباد رہے گا، گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، باتیں بہت زیادہ ہے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر باتیں آئیں گی۔ آخر میں دعا گوں کے بارے الہا تو ہم تمام مسلمانوں کو حتی الامکان سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم تماموں کے خطا کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ان کے گھروں میں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بے نمازی ہیں، نماز سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان تمام ہماری ماؤں، بہنوں کو، بھائیوں کو 5 وقت نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔